من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اعلامیوں کے ذریعے اعلان کیا جا چکا ہے. ہمیں آج کے مقرر صاحب کو مبارکباد بھی دینی ہے کہ انہوں نے اس سال حج کی سعادت حاصل کی. حضرات ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد سے ہم اس وجہ سے بھی واقف ہیں کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہاں پر کئی خطابات کیے ہیں بلکہ وہ ایک پروفیسر کی حیثیت سے اردو آرٹس کالج میں بھی اپنے خدمات انجام دیتے رہے ہیں اور حال ہی میں وہ ریٹائر ہوئے ہیں. ان کے خطابات سننے کے لیے دور دور سے لوگ ایسے مراکز پہ آتے ہیں جو اضلاعی مراکز ہیں اور وہ ایک تبلیغ ایک مبلغ کی حیثیت سے بہت زیادہ جانے جاتے ہیں کہ کئی مقامات پر انہیں بلایا جاتا ہے. یہی نہیں بلکہ ہندوستان کے دیگر مقامات پر بھی انہوں نے مخاطب کیا ہے. حالات کے اعتبار سے آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم ہمیشہ عنوان مقرر پہ چھوڑ دیتے ہیں. ابھی حال میں شاید 8-10 دن ہوئے وہ واپس تشریف لائے حج سے، تو اس کے اثرات یہ بھی ہوئے کہ انہوں نے ہر قسم کے حاجی کو دیکھا اور ان کے ساتھ رہے
خود حاجیوں سے استفادہ کیے، وہ حاجیوں سے استفادہ کیے، تو آنے کے بعد انہوں نے مناسب سمجھا کہ ایسے عنوان سے مخاطب کیا جائے ہماری محافل کو کہ جس سے ایسے تمام امور پر روشنی پڑے جو آپ کے گھر سے حج کے لیے روانہ ہونے سے شروع ہو کر پھر گھر واپس آنے تک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کی جو زندگی میں اثرات ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں عنوان دیا حج کی حکمتیں اور اس کے تقاضے۔ اب آپ اور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کی حکمتیں کس طرح سے پوشیدہ رکھی ہیں، اور وہ آپ اس سے کتنے واقف ہیں، اور نہیں واقف ہیں تو پھر آج واقف ہوں گے آپ، اور پھر اس کے بعد اس کے تقاضے کیا ہیں۔ حاجی بن کے تو آتے ہیں، خالی عمرے کے بارے میں مولانا عاقل کہا کرتے تھے، یہ تو حج کا عنوان ہے، عمرے کے بارے میں کرتے تھے کہ سال تمام گمراہی کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے، راستے سے ہٹ جانا دین کی، سال تمام گمراہ، سال میں ایک بات عمرہ، یہ اس طریقے سے وہ طنز کرتے تھے۔ تو اب یہ تو طنز، یہ عمرے کی بات نہیں ہو رہی، یہ حج کی بات ہو رہی ہے۔ غور سے سنیے، کوشش کیجیے کہ ہمارا جو ویب سائٹ ہے، یہ ویب سائٹ پہ بھی استفادہ کریں لوگ۔ یہ ویب سائٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے جو یہاں پر ہے، اور پیمفلیٹ پہ ویب سائٹ کا نمبر لکھا ہوا ہے، اور اسے دنیا تمام میں دیکھا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ایسے حضرات تک ہمارا میسیج پہنچائیں گے جو شرکت نہیں کر سکے، کم از کم اس سے استفادہ کریں کہ وہ اس پر ویب سائٹ پہ دیکھ سکیں۔ آج کی یہ محفل جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے بعد نماز عصر، اور اس کا عنوان تو میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ یہ تاریخ اسلام کی 882ویں نشست ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال ہمارے یہاں 45 نشستیں ہوتی ہیں، سال تمام، رمضان میں نہیں ہوتی، اور کبھی تہوار آ جائے یا کرفیو ہو جائے یا کوئی ایسی بات ہو تو، ورنہ 45 نشستیں تو برابر ہوتی ہیں۔ تو اب اس کے اندازہ لگا لیجئے کہ 45 نشستوں کے اعتبار سے 882 نشستیں معنی کیا ہیں کہ اس کا سلسلہ پرماتا 20 سال کا ہوا ہے۔ تو مجھے قوی توقع ہے کہ آپ استفادہ کریں گے، اور ہمیں کوشش کریں گے کہ لوگوں میں جو ہے ان کا پیام عام ہو، ان کے خیالات سے وہ استفادہ کریں۔ میں ہمارے آج کے مخرج صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور اپنے زرین خیالات سے ہمیں استفادے کا موقع دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وقائد المجاہدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ وقال اللہ تعالیٰ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ساری حمد و ستائش اور ساری کبریائی اور ساری بزرگی اس خالق و کون و مکان کے لیے سزاوار ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ درود و سلام و تمام انبیاء اور مرسلین، اور بالخصوص خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے ابتلا اور آزمائش کی ہر منزل سے گزر کر قافل انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ قابل احترام بزرگان ملت اور عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تاریخ اسلام کے نشست کے لیے میں نے جو عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے حج کی حکمتیں اور اس کے تقاضے۔ ابھی جیسا کہ جناب غلام یزدانی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا مجھ پر فضل اور کرم رہا کہ بہت ہی مختصر وقت میں نے تیاری کی، اور میں حج کے لیے اپنی اہلیہ کے ساتھ روانہ ہوا، اور وہاں پر مناسک حج میں نے ادا کیے۔
اور میں نے اپنے خاندان، ملت اسلامیہ اور پوری انسانیت کی فلاح، بہبود اور امن و سلامتی کے لیے دعا کی ہے۔ بزرگان محترم، ہر سال جب ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو لاکھوں فرزندان توحید حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش اور دلی تمنا ہوتی کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ موقع عنایت فرمائے، اور یقیناً خوش نصیب ہے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے اس بلاوے پر مکہ اور مدینہ کو جاتے ہیں اور اس فرض کو ادا کرتے ہیں۔ میں نے یہ بات وہاں پر مدینہ منورہ میں ایک تقریب میں بھی کہی، جہاں پر حیدرآباد کے ہمارے بہت سے دوست احباب جمع تھے۔ میں نے کہا کہ آپ جس مقام پر ہے اس مقام کی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں اتنی عظمت نہ ہو، اتنی اس طرف آگے آنے اور اس کو دیکھنے کی خواہش نہ ہو جتنی کہ دور دراز مقامات پر رہنے والوں کو ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ مرکز توحید ہے اور مدینہ آپ جانتے ہیں کہ مدینۃ الرسول ہے۔ یہ دو مقدس مقامات سے بڑھ کر اور کوئی سرزمین اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر نہیں رکھی ہے، اور ان دونوں مقامات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیا ہے۔ قرآن مجید نے مکے کی عظمت اس طریقے سے بیان کی، سورہ بقرہ میں کہا گیا ان اول بیت اُذِّع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ، سب سے پہلا اللہ کا گھر، سب سے پہلا توحید کا مرکز جو ہے، جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوا، وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے۔ اور یہ اللہ کا گھر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مژدہ انسانیت کو سنایا کہ اس کو خیر و برکت دی گئی، اور تمام جہان والوں کے لیے اسے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ جو شخص ہدایت کا طلبگار ہو، جو شخص صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہو، تو اس کے دل میں یہ آرزو رہنی چاہیے کہ وہ اس مرکز توحید کو جائے اور اس کی زیارت کرے۔ اور جب وہ زیارت کرتا ہے اور مرکز توحید کو جاتا ہے تو پھر اس کے ایمان کی جو کیفیت ہو جاتی ہے، اس کا ایمان جس انداز میں تازہ ہو جاتا ہے، اس کا اندازہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور پھر کہا گیا کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ جو مقام ابراہیم ہے اس میں بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے واشگاف انداز میں بیان کیا ہے۔ اور پھر کہا یہ گیا کہ یہ کیا مقام ہے، ومن دخل کان آمنا، کہ جو کوئی مکے میں داخل ہو گیا، جو کوئی مسجد حرام میں داخل ہو گیا، جو کوئی خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا، تو اللہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ مقام وہ ہے کہ وہاں پر وہ محفوظ ہو گیا، وہ مامون ہو گیا۔ اب اسے نہ شیطان بھٹکا سکتا ہے، نہ اسے کوئی اور طاقت زیر کر سکتی ہے۔ تو یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی رکھی ہے، خانہ کعبہ کی۔ اس تعلق سے کسی اور مقام کے تعلق سے یہ بات نہیں کہی گئی کہ فلاں مقام پر انسان چلا جائے تو اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا جائے گا یا اس کو مامون کر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے مکہ پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس شہر کی پاکیزگی کا اظہار کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کیوں یہ ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے ایک نیک بندے اور رسول نے کس طریقے سے اللہ کے ایک ایک حکم کو مانا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کے ساتھ ہیں، اور اس لغدق وادی میں ہیں جہاں پر پانی کا ایک قطرہ موجود نہیں ہے، جہاں پر ایک پودا اگ نہیں سکتا ہے۔ ایسے مقام پر آپ اپنے ایک بیوی اور ایک شیرخوار بچے کے ساتھ ہیں، اور ایسے وقت اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ اب تم ابراہیم یہاں سے نکلو، تم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کی اشاعت کے لیے تم نکلو۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر جو دعا کی اور جو التجا کی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کو قرآن نے بیان کر دیا واضح انداز میں۔ کیا کہا اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں آپ کے حکم کی سرتابی کرتا ہوں، آپ کے حکم کو نہیں مانتا ہوں، میں کیسے اس وادی غیر ذی زرع میں، ایسے ریگستان میں ایک عورت کو اور ایک شیرخوار بچے کو میں کیسے چھوڑ کر چلا جاؤں؟ آخر یہ کیسے مجھ سے ممکن ہو سکے گا؟ آپ نے جو دعا کی، آپ نے کیا کہا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جب ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار اس شہر یعنی مکے کو امن کا شہر بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے۔ چنانچہ آج پوری دنیا سے
پورے جتنے بر اعظم ہیں میں کہہ سکتا ہوں ان سارے بر اعظموں سے جو لوگ حج کے لیے نکلتے ہیں، جو لوگ جو ہے نا اللہ اسلام کے اس اہم رکن کو ادا کرتے ہیں، تو یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ کہ آپ نے یہ دعا کی تھی۔ یہ کیا دعا کی تھی کہ اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور پھر اس طرف لوگوں کو لا، اور اس طرف لوگوں کے اندر کشش پیدا کر دے کہ لوگ کھچے کھچے اس طرف آئے۔ آج تو شہر مکہ میں ہر چیز ہے، اے سی کاروں میں لوگ پھرتے ہیں، اے سی ہوٹلوں میں لوگ رہتے ہیں، ہر قسم کی آسائشیں ہیں، لیکن آپ تصور کیجئے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مکے کو امن کا شہر بنانے کا اعلان کیا اور جس وقت اس کو مرکز توحید بنانے کا اعلان کیا، اس وقت کا کیا حال تھا۔ حضرت ابراہیم خود یعنی بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ کیا آپ نے کہا قرآن یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار میں یہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے آل کو، اپنی اولاد کو، کیسی وادی میں جو بے آب و گیا ہے، جہاں کوئی چیز نہیں ہے، انسانیت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی اس قربانی کو تا قیامت زندہ رکھنے کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ چاہے انسان امریکہ میں رہے، چاہے انسان آسٹریلیا میں رہے، اگر وہ اسلام کے اس رکن کو ادا کرنا چاہتا ہے، حج کے فریضوں کا انجام دینا چاہتا ہے، تو اسے مکے اور مدینے کو آنا ہے اور وہ سارے کام انجام دینا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ہوئے۔ پہلا کام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ خانہ کعبہ کی تعمیر تھی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے آپ نے جو دعا کی تھی وہ دعا یہی تھی کہ اس کو تو امن کا شہر بنا دے، اور یہاں پہ بت پرستی نہ ہو، یہاں پر کوئی شرک نہ ہو، وہاں پر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے جو ہے سو تیری کبریائی اور تیری بزرگی اور تیری عظمت میں کوئی فرق آ سکے۔ تو اس طریقے سے مکہ یا مدینہ کوئی عام شہر نہیں ہے، دہلی یا آپ کے حیدرآباد یا لاہور یا واشنگٹن کی طرح ایک عام شہر نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی مادی ترقی ہو گئی ہو، جہاں پر لوگوں کے لیے آسائش زندگی میسر ہو گئے ہیں، بلکہ یہ وہ مقدس مقامات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف حیثیتوں سے دیگر تمام مقامات پر ان کو ایک امتیازی خصوصیت عطا کی ہے۔ اور وہ خصوصیت عطا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دراصل یہی ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو تعمیر کروایا، اور اس تعمیر کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پوری انسانیت صراط مستقیم کی طرف گامزن ہوئی۔ ہم سب قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ قبلہ رخ ہونے کے معنی کیا ہے؟ معنی اس کے ہے کہ اے اللہ ہم کو تو سیدھے راستے پر رکھ، ہم کو کوئی ایسے راستے کی طرف مت لے جا جو راستہ ہمارے کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، جو راستہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حج کے ذریعے ہمارے اندر جن کیفیات کو پیدا کرتا ہے اس کو میں آج یہاں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم میں سے ہر شخص اور بہت سارے لوگ حج کر چکے ہیں اور کئی سال پہلے کر چکے ہیں۔ جناب غلام یزدانی صاحب نے آج سے شاید 50 سال پہلے حج کیا ہوگا، تو جب تو وہاں پر کوئی ایسی سہولتیں نہیں تھی، لیکن مناسک حج وہی ہے جو اس دور سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے حج کے تعلق سے اور قرآن نے جو بیان کیا ہے اس میں کوئی رتی برابر کا کوئی فرق نہیں کر سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص کوئی چیز کو چھوڑ دے تو اس کا حج ادا نہیں ہوتا ہے۔ حج کی جو حکمت ہے اس کے تعلق سے مفسرین و محدثین نے لکھا کہ حج دراصل ایک جامع العبادات ہے۔ تمام عبادات میں سب سے اہم ترین جو عبادت ہے، سب سے افضل ترین جو عبادت ہے وہ دراصل حج ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس کے اندر انسان کی جسمانی محنت بھی ہوتی ہے، مشقت بھی ہوتی ہے، اور اس کا مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ نکل کے جاتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر، اور آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص حج کو جا رہا ہے کہ وہ بالیقین واپس آئے گا۔ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر ایسے حادثے ہو جاتے ہیں کہ پوری کی پوری آبادی ختم ہو جاتی ہے۔ 2015 میں حج میں ثانیہ ہوا، یہ بہت بڑا حادثہ ہوا مینا میں، اور ہزاروں لوگ اس کے اندر شہید ہو گئے۔ کرین گرا خانے، آپ جانتے ہیں کہ مسجد حرام میں اس سے کئی لوگ شہید ہو گئے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے انسان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی اس کے اندر کہ انسان جب حج کے لیے نکلتا ہے تو سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب، اپنے خونی رشتہ داروں، ان سب کو وہ چھوڑ کر نکلتا ہے،
اور صرف اللہ کے بھروسے پر نکلتا ہے، اللہ پر توکل کر کے نکلتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا ایک فرض ادا کرنے جا رہا ہوں، تو ان کو اپنی امان میں رکھ، تو ان کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسا دعا کی تھی کہ اے اللہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس وادی غیر ذی زرع میں، اب تو ان کی حفاظت فرما، اب تو ان کا نگہبان بن جا۔ یہی حکمت دراصل ہم اختیار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کافی زیادہ پیسہ اس کے اندر خرچ ہوتا ہے انسان کا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ چند ہزار روپئے، بلکہ آج لاکھوں میں جو ہے نا اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، تو مال کی قربانی اس کے اندر ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ چلے جاتے ہیں حج کو، آپ جانتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ سے جو حج شروع ہوتا ہے تو دنیا کا کوئی بادشاہ بھی ہو، دنیا کا بڑا سے بڑا انسان ہو، اسے بہرحال مینا میں قیام کرنا ہے، مینا میں وقت گزارنا ہے، اور اسی طریقے سے عرفات میں وقت گزارنا ہے، اسی طریقے سے مزدلفہ میں زیر آسمان اس کو رات گزارنا ہے، اسی طریقے سے جا کر جمرات میں کنکریاں مارنا ہے۔ تو یہ دراصل یہ حکمتیں کیوں رکھی گئی؟ اس لیے رکھی گئی، اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دیتے کہ بس مکہ اور چلے جاؤ اور حج ادا ہو جائے گا، نہیں، بلکہ جن آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گزارا، اور جن مصائب اور مشکلات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ان ساری چیزوں کے عمل کا نام دراصل حج ہے۔ وہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح کرتے ہیں، ہم صحیح کیوں کرتے ہیں؟ صفا و مروہ میں آپ 7 چکر لگاتے ہیں، یہ اس لیے لگاتے ہیں کہ حضرت حاجرہ اپنے شیرخوار بچے کو پانی پلانے کے تڑپتی ہوئی دوڑتی ہے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، یہ 2 پہاڑ ہیں، اور پہاڑ تو پورے ختم ہو گئے لیکن کچھ حصے رکھ دیے گئے، محفوظ ہے آج بھی۔ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر ایک عورت کا جانا، آپ اندازہ لگائیے، ایک بچہ جو تڑپ رہا ہے پانی کے لیے، ایک بوند پانی کے لیے، اور ایسے وقت اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے، معصوم بچے کے پاؤں جو بچہ رگڑ رہا تھا وہاں سے ایک چشمے کو نکالا جو آب زمزم کہلایا، اور اس طریقے سے چشمہ نکلا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صدیاں گزر گئی لیکن اس کے پانی میں کوئی جیسے کمی نہیں آئی ہے، اس کے مزے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر زمزم کو اس کی اپنی نیت سے پیے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کو پورا کرتا ہے۔ بیماری کو دور کرنے کے لیے انسان پیتا ہے تو بیماری دور ہو جاتی ہے، سکون کے لیے پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سکون عطا کر دیتا ہے۔ اس کا تجربہ لوگوں نے کیا، آپ سنتے ہیں کہ حج کے موقع پر لوگوں کو کھانسی ہو جاتی ہے، لوگوں کو مختلف قسم کے چھوٹی موٹی بیماریاں ہو جاتی ہے، تو جن کو بہت اللہ تعالیٰ پر توکل ہوتا ہے فوری جا کے 1-2 گلاس پی لیتے ہیں زمزم، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب بالکل افاقہ ہو گیا، اب کوئی دوا کی ضرورت باقی نہیں رہی، اب کوئی انجیکشن کی باقی نہیں رہی۔ تو کیوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمزم میں شفا رکھ دی ہے، کوئی بھی شخص کسی بھی نیت سے پیے اللہ تعالیٰ اس کے اس ارادے کو پورے کرتا ہے۔ تو یہ دراصل حج کی حکمتوں میں اس کو جو جامع العبادات کہا گیا، اس میں مشقت بھی ہے۔ پھر دوسری چیز ایثار و قربانی، عام دنوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ ایثار و قربانی کے معاملے میں اتنے زیادہ اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے جتنا حج کے موقع پر کرتے ہیں۔ آپ کو ضرورت ہے کسی چیز کی، لیکن سامنے ایک دوسرے حاجی صاحب کچھ ضرورت کا مطالبہ کرتے ہیں، کچھ خواہش کرتے ہیں تو آپ فوری اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا سعودی عرب میں سعودی جو شہزادے ہیں، مال و دولت کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کبھی کوئی کسی سے کوئی شکایت نہیں، کسی کو تھوڑی سی تکلیف نہیں، راستہ پوچھئے نہ صرف راستہ بتاتے ہیں بلکہ لے جا کر منزل پر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھوکیا رہنے کا تو کوئی سوال نہیں ہے، اتنا کھانے کے لیے وہاں پر لوگوں کو دیا جاتا ہے، اتنا لوگوں کا استقبال کیا جاتا ہے، اتنی مہمان نوازی کی جاتی ہے کہ آپ کسی ملک میں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایثار و قربانی کا جذبہ حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ میں پیدا فرماتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے صبر کا معاملہ، صبر کا اگر آپ مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو حج سے بڑھ کر کوئی اور مقام نہیں ہوتا ہے کہ انسان کتنی ہی اس کے لیے مشکل آ جائے، کتنی ہی اس کے لیے مصیبت آ جائے، لیکن وہ بہرحال صبر کرتا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ایام حج کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ قدم سے قدم ملا کر چلنا مشکل ہوتا ہے، لاکھوں لوگ اس کے اطراف میں گھوم رہے ہیں اور پوری تینوں منزلیں بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی شخص نے کسی کے پاؤں کو دھکا دے دیا ہو۔ عورتیں ساتھ چل رہی ہیں، حسین و جمیل عورتیں چل رہی ہے، لیکن کوئی نگاہ ایسی نہیں ہوتی ہے کہ کسی عورت پر یعنی بری نظر سے پڑ سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ عورت کو پردہ نہیں ہوتا ہے، وہاں پر عورت نقاب نہیں لگا سکتی حالت احرام میں، اور لاکھوں لوگ ہیں کہ طواف کر رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی عورت کی دست درازی کی گئی ہو، کسی عورت کی عزت یا عفت پر جو ہے نا کوئی حملہ کیا گیا ہو۔ تو یہ دراصل
اس قسم کا آپ کے اندر اللہ تعالیٰ صبر کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دینا تو دور کی بات ہے، خود آپ ایسی کوئی چیز میں ملوث نہیں ہوتے ہیں جو نفسانی خواہش کی طرف ابھارتی ہو، بھوک کی طرف ابھارتی ہو۔ کبھی آپ کو بھوک نہیں لگتی وہاں پر، کبھی آپ کو تھکن محسوس نہیں ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک حاجی کم از کم 30-40 کلومیٹر پیدل چلتا ہے عرفات سے لے کر مزدلفہ، اور مزدلفہ سے آپ جانتے ہیں جمرات کو جانے کا جو راستہ ہے، میں نے نوٹ کیا باضابطہ اور کچھ میسیج میں نے بھیجے لوگوں کو، اور بعض احباب نے کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مجاہد صاحب تو حج پہ گئے لیکن ہم بھی حج کر رہے ہیں کیا؟ تو ان واقعات کو آپ دیکھیں، 10 کلومیٹر کا پیدل آپ سفر کرتے ہیں جمرات تک مزدلفے سے، آپ کو کبھی تھکن نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہ لاکھوں لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، 80 سال کے بوڑھے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، عورتیں چل رہی ہے جو گھر میں کام کاج نہیں کر سکتی ہے، جوان پورے ذوق اور شوق کے ساتھ چل رہے ہیں، بلکہ نہ صرف چل رہے ہیں، لوگوں کے لیے سہارا بن رہے ہیں۔ تو یہ کیفیت دراصل آپ دیکھتے ہیں کہ حج کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر صبر کا جذبہ ہوتا ہے، پھر اسی طریقے سے انفاق، خرچ کرنے کا جذبہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس مقدس سرزمین پر آپ جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ یہ عرب لوگ جو آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں ان کے سامنے یہی جذبہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ ضیوف الرحمان ہیں، یہ ہمارے مہمان نہیں ہیں، یہ اللہ کے بلاوے پر ہمارے یہاں پر آئے ہیں، لہٰذا ہم جتنی ان کی مہمان نوازی کریں گے اتنا ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ آپ تعجب کریں گے کہ ہم جس مقام پر ٹھہرے، حرم کے امام صاحب کو تشریف لائے، انہوں نے بیان بھی کیا اور اس کے بعد تحفے اپنے ہاتھوں سے حاجیوں کو دیے۔ عام حاجی تھے، کوئی ایسے ویسے حاجی نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اعزاز مجھے ملا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ مسجد حرام کے امام آنا اور نصیحتیں کرنا، اور اس کے بعد 200-400 جتنے حجاج وہاں پر موجود تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے تحفے عطا کیے۔ تو یہ دراصل اس بات کی طرف متحد کرتا ہے کہ انفاق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر ادائیگی حقوق، لوگوں کے حقوق کس طریقے سے ادا کرنا ہے، کس طریقے سے کوئی شخص، آپ جانتے ہیں کہ حج کو جانے سے پہلے اگر کسی کے حقوق باقی رکھا ہے تو لازمی چیز ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا قرض باقی رکھ دیا آپ نے، حتیٰ کہ کسی کے تعلق سے کوئی الزام آپ نے لگا دیا، کوئی بری بات کہہ دی اور معافی آپ نے نہیں چاہی، آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، آپ جا کر حج کر لیے لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ کا حج قبول نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں حج قبول ہوتا؟ کہ حج کی حکمتوں میں یہ حکمت ہے کہ پہلے ان فرائض کی تکمیل کی جائے جو آپ کو پہلے سے آپ پر عائد کی گئی ہے۔ مثلا نمازوں کی ادائیگی، کہ اگر آپ نے 5 وقتہ نماز نہیں پڑھی اور آپ حج کو چلے گئے تو لازمی چاہیے کہ حج قبول نہیں ہوتا۔ روزے کی پابندی، بلا عذر شرعی آپ نے روزہ چھوڑ دیا تو آپ حج پہ چلے گئے بغیر روزے کے تو آپ کا جو ہے حج قبول نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، قرآن مجید میں کہا گیا کہ حج کی شرائط میں سب سے اہم شرط یہ ہے کہ انسان فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو، گالی گلوچ نہ کرے، جھگڑا نہ کرے کسی سے، اور جدال نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ تو یہ ایام حج میں تو لازمی ہے، لیکن حج کو جانے سے پہلے بھی یہ ساری چیزوں کی آپ کو تکمیل کرنی پڑتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں انسان جسمانی محنت کر رہا ہے، اتنا طویل سفر کر کے جا رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ حج کو جانے سے پہلے 2-4 دن پہلے سے آپ کی طبیعت ہر چیز کی طرف یہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ چیز رکھنا ہے، یہ کرنا ہے، رات کی نیند آپ کی اڑ جاتی ہے، بیوی اگر ساتھ ہے یا کوئی بیمار آپ کے ساتھ ہے تو اس کی فکر آپ کو لگ جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے پیسہ ہے آپ کا، کتنا پیسہ رکھنا چاہیے، کتنا خرچ کرنا چاہیے، یہ ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ حج میں آپ دیکھیں گے یہ ساری مشقتیں، یہ سارا صبر اور تسلیم اور رضا کا معاملہ، یہ سب کا مقصد اگر یہ ہو تو حج آپ کا ادا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی اور اس کی رضا، کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں صرف اللہ کے حکم پر میں کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ ہمارے میں سے بہت سے لوگ حج کو جاتے ہیں تو اخباروں میں اشتہارات دے دیتے ہیں، تہنیتی تقاریب ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے میرے سے شکایت بھی کی، میرے اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے، میں نے حج کو جانے سے پہلے ایک تحدید سے نعمت کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کسی کو اس کی اطلاع نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ اس کے پیچھے یہی راز تھا کہ اگر میں کہہ دوں گا تو ایک دعوتیں شروع ہو جائیں گی، پھول پہنانا شروع ہو جائے گا، ایک رسموں کی ادائیگی ہو جائے گی، وہ جو چیز آپ کی جو روح ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکے گی آپ کو، انہی ہنگاموں آپ پڑھ کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ پلین میں بیٹھنے کے بعد میں نے میسیج دیا کہ میں حج کو جا رہا ہوں، آپ دعا فرمائیے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے، ورنہ آپ کا یہ مال خرچ کرنا، یہ جسمانی مشقت کرنا، آپ جانتے ہیں کہ ایام حج کے دوران یا مکہ اور مدینے میں آپ کو 2-4 گھنٹے سے زیادہ نیند نہیں ملتی ہے۔
آپ سونا چاہے بھی تو نہیں سو سکتے، یعنی کچھ ایسی مصروفیتیں آپ کی ہو جاتی ہے، آپ کا دل یہ للچاتا ہے کہ آپ حرم میں جا کر نماز پڑھیں، حرم میں جا کر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپ عمرہ ادا کریں، آپ بستر پہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھئی میں آیا ہوں عبادت کے لیے، اب یہ موقع مجھے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، لہٰذا ہر شخص وہاں اپنے آپ کو عبادت میں لگا ہوا رکھتا ہے، مختلف قسم کی عبادتیں کرنے لگتا ہے۔ لیکن یہ ساری عبادتیں اگر ظاہری انداز کی ہو، شہرت کے انداز کی ہو، تو لازمی چیز ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ حج کی جو روح ہے، حج کی جو حکمت ہے، وہ دراصل یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ حج کے اندر حاجی جیسے ہی احرام باندھ لیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی دلی کیفیت بدل جاتی ہے، اور جب زبان سے یہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک، اس کے بعد جو باتیں کہی گئی، تو آپ یہ کیا ہے؟ آپ احرام باندھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ اب جب اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہونے جا رہے ہیں تو لازمی چیز ہے کہ دل کی ساری کثافتیں اللہ تعالیٰ خود نکال دیتا ہے، یعنی بندے کو کوئی زیادہ جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پھر احرام بھی کیسا آپ دیکھتے ہیں کہ 2 کپڑے ہیں، کوئی شاہانہ لباس نہیں ہے، کوئی اپنی پسند کا لباس نہیں ہے کہ صاحب 4 جیب ہونا چاہیے، فلاں قسم کا کپڑا ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، صرف 2 کپڑوں میں۔ کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے ان 2 کپڑوں میں؟ تاکہ انسان کو اپنی بے نفسی کا احساس ہو جائے، انسان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ انسان چاہے کتنی ہی اپنی جو ہے نا ترقی کر لے، لیکن وہ اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں جب آئے گا تو وہ بالکل بے کس ہو کر آ گیا، وہ اس کے اندر کوئی جو ہے نا ایسا غرور اور ایسی تکبر کی کوئی کیفیت باقی نہ رہے گی۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ احرام کے باندھتے ہی ایک بندہ اعلان یہ کرتا ہے کہ اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعتراف کرتا ہے۔ تو یہ جو اعتراف ہے یہ دراصل انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، یہ ملک اللہ کا ہے، یہ ملکیت اللہ کی ہے، یہ جان میری اللہ کی ہے، یہ میرا جو بھی آسائش زندگی ہے سب اللہ کا ہے، اور یہ کہہ کر انسان نکلتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ سلا ہوا کپڑا پہن نہیں سکتے آپ احرام میں، آپ جو ہے نا کوئی شاہانہ لباس نہیں پہن سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب چیزیں چھوڑ کر آپ نکل رہے ہیں، اللہ کے دربار میں آپ جا رہے ہیں، اب اس کے بعد وہاں پہ اللہ کی مرضی چلے گی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب حج شروع ہو جاتا ہے، جیسا میں نے کہا، تو حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں چند مخصوص ایام کے کام آپ کو کرنا ہے، وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کام کرو۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ 8 ذی الحج کو آپ کو نکلنا ہے مینا کے لیے، کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں صاحب مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر، میں نہیں جاؤں گا مینا کو، میں مسجد حرام میں بیٹھ کر نماز پڑھوں گا، تو کیا اس کا حج قبول ہوگا؟ نہیں قبول ہوگا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اب ایام حج کے دوران تم کو مینا میں جانا ہے، وہاں تم کو رہنا ہے۔ عرفات کا قیام آپ جانتے ہیں حج ہے دراصل۔ عرفات، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب عرفات میں بہت آبادی، آپ جانتے ہیں کہ اس سال 35 لاکھ فرزندان توحید نے حج کیا ہے، پورے خیمے بھرے ہوئے، راستے پورے بند، اور مینا کے اندر بھی ظاہری طور پر اتنا بڑا انتظام کرنا وہ تو ان کا اپنا کارنامہ ہے، لیکن بعض وقت پریشانی آ جاتی ہے۔ وضو کو آپ جا رہے ہیں لمبی قطار لگ جاتی ہے، ضرورت کے لیے جاتے ہیں لمبی قطار لگ جاتی ہے، بہت کچھ انتظامات ہونے کے باوجود میں کہہ رہا ہوں آپ کو 2019 کا جو حج ہے تو بہت کچھ انتظامات انہوں نے کیے، 4-5 سال پہلے سے کافی اچھے انتظامات ہو رہے۔ وہ 1960 کا حج نہیں ہے کہ جہاں پر بنیادی ضرورتیں بھی نہیں تھیں، یا 1980 کا حج نہیں ہے کہ جہاں تھوڑی بہت چیزیں تھیں اور بقیہ چیزیں نہیں، لیکن آج تو اے سی لگا دیے گئے، باضابطہ مینا میں خیموں میں اے سی لگا دیے گئے، نلوں کا بہترین انتظام ہے، لیکن اس کے باوجود تکلیف ہوتی ہے آپ کو، اس کے باوجود سہولتیں نہیں ہوتی۔ کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں صاحب یہ بڑی تکلیف ہے، کھانے کا بڑا مسئلہ ہے یہاں پر، میں مینا میں نہیں۔ 5 دنوں کے اندر جو کام آپ کرتے ہیں، طواف ودا کرتے ہیں، اگر کوئی شخص کہے کہ صاحب آپ کر لیے نا 8 دن سے ہم طواف ہی کر رہے تھے، اب یہ طواف کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو لازمی چیز حج نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مناسک حج دراصل کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے کہ ایک بندہ اپنے خالق کے بتائے ہوئے حکم پر عمل کرے، اس میں کوئی اضافہ ہو نہ اس میں کوئی کمی۔ جیسا کہ میں نے کہا حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ 3 مساجد جو ہیں وہ بڑی بابرکت ہے، اور وہاں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کا ثواب 1 لاکھ، یعنی مسجد حرام میں 1 لاکھ ہے، پھر اسی طریقے سے مسجد نبوی کا ہے، پھر مسجد اقصیٰ کا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں مسجد نبوی رہوں گا، میں جو ہے نا آیا ہوں مکہ اور مدینہ کے لیے، اب میں عرفات کو نہیں جاؤں گا، میں شیطان کو بن کر نہیں ماروں گا، لازمی چیز ہے اس کا حج زیادہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دراصل حکمت حج کی کہ اس کے اندر انسان اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ پھر آپ دیکھیں گے بڑی عجیب و غریب بات میں نے محسوس کی کہ ساتھ طواف کیجیے، 7 چکر
साथ चलना आप कर रहे हैं, हुक्म ये दिया गया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में आपको तवाफ करना है। तवाफ में ये नहीं कहा गया कि कुरान पढ़िए, तवाफ में ये नहीं कहा गया कि फलां क्या करिए, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की प्रिय बयान कीजिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ किया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को चूमा, लिहाजा मैं भी हजर अस्वद को, मैं भी जो है खाने काबा का तवाफ करो और अल्लाह का जिक्र करो। लोग इसके अंदर यही बयान की गई है कि कोई काम ऐसा ना हो जो शरीयत से हटता हो। इसीलिए एक बड़े अच्छे मुअल्लिफ ने लिखा कि हज के अंदर अकीदा अकीदत ये दोनों में एतदाल जरूरी है। अकीदे की भी हिफाजत हो और अकीदत भी। चुनांचे आप देखते हैं कि अकीदत का मामला क्या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये काम किया, अल्लाह ने हमको हुक्म दिया सफ़ा और मरवा की सही करने का, हमको ये हुक्म दिया कुर्बानी करने का, हमको ये काम करने का हुक्म दिया। शैतान को जो कंकरियाँ मारी जाती है उसके पीछे जो फलसफा है, उसके पीछे जो हिकमत है कि अल्लाह के बरगज़िदा रसूल को शैतान ने बहका दिया। आज इंसान भटक सकता है, हम भी भटक सकते हैं, इसलिए वो शैतान कोई मरदूद को जो है ना लानत भेजने के लिए कंकरियाँ मारने का हुक्म दिया गया। और वहाँ पर जिस अंदाज में लोग करते हैं वो बाद लोग यार उसको घर दुनिया के जैसे बड़ी बड़े बड़े पत्थर लेकर मार रहे हैं, बड़े जोश और खरोश के साथ मार रहे हैं और बगैर जो समझने को देखे घुस जा रहे हैं, उसमें हादसे हो जाते हैं, उसमें जो है ना जाने लोगों की चली जाती है। हज के अहकाम में ये भी शामिल है कि आप किसी को तकलीफ ना दें, आप किसी को ईजा ना पहुंचाएं और न खुद अपने आप को हलाकत मुब्तला करें। हम देखते हैं खाने काबा के पास भी लाखों का मजमा है, फिर भी लोग घुस जाते हैं और चाहते हैं कि साहब अंदर जाकर हम ये करें, तो इसकी जो है ना कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती है। चुनांचे हज के अंदर ये बात कही गई। फिर उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हज के बैनुल-अक़वामी असरात क्या है, इसके पीछे क्या हिकमत बनी। आप जानते हैं कि हम मुसलमान हैं, 5 नमाजें हम अपने घर की मस्जिद में पढ़ते हैं, महल्ले की मस्जिद में पढ़ते हैं, आमतौर पर 5 नमाजें हम पढ़ते हैं। जुमा आता है तो हम महल्ले की बड़ी मस्जिद में जुमा अदा करते हैं, हुक्म है हमको कि जामे मस्जिद में तुम जुमा अदा करो। फिर जब ईद का मौका आता है तो हम ईदगाह में नमाज अदा करते हैं। कौमी सतह पर पूरी मिल्लत वाहिदा का तसव्वुर हमारे सामने आता है। फिर उसी तरीके से आप जानते हैं कि साल में एक मरतबा अल्लाह ताला इस उम्मत वाहिदा का एक अमली नमूना दुनिया के सामने पेश करता है बैनुल-अक़वामी इज्तिमा के जरिए। पूरी दुनिया को ये पैगाम जाता है कि काले हो कि गोरे हो, अफ्रीका के रहने वाले हो कि एशिया के रहने वाले हो, उर्दू बोलने वाले हो कि अंग्रेजी बोलने वाले हो, कोई जबान, कोई कल्चर, कोई तहजीब, कोई जो है इलाका भेदभाव नहीं, सारे लोग एक मिल्लत के फर्द के से जमा होते हैं। तो ये दरअसल एक आलमगीर इज्तिमा की कोई नज़ीर आपको मिलती है तो वो हज में मिलती है, किसी और मुकाम पर आपको नहीं मिलती है। आप कितनी ही बड़ी कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, पूरे मुसलमान जमा नहीं होते, कितना ही बड़ा इज्तिमा कर लीजिए, शहर भर लीजिए, लेकिन बहुत से लोग उसमें नहीं शरीक होते। लेकिन हज का मामला आप देखेंगे, हर शख्स वहाँ पर आपको नजर आएगा, सुन्नी भी है, शिया भी है, बरेलवी भी है, देवबंदी भी है, और फिर ये सारे इलाकों के लोग हैं और हर एक वही काम कर रहा है जो हर हाजी को करना है। बाद लोग क्या समझते हैं कि मिल्लत इतनी बटी हुई है, हम यहाँ लड़ रहे हैं फातिहा के मामले में, सलाम के मामले में, ये जाके वहाँ कैसा करते होंगे, वहाँ कोई फर्क नहीं है। आप देखिए, आप लोग हज कर चुके हैं कि आप मस्जिद नबवी में देखते हैं कोई शख्स है हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहा है, कोई शख्स है सीने पे हाथ बन के नमाज पढ़ रहा है, कोई ज़ेर नाम पर हाथ बन के नमाज पढ़ रहा है, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। इसी तरीके से मनासिक के हाजी तो सबको अदा करना। मीना में पूरे आपको वो पूरे हाजी दिखेंगे जो हज की नीयत से आए, अरफात में पूरे लोग मौजूद रहेंगे, मक्का पूरा खाली हो जाएगा, मदीना पूरा खाली हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि साहब बहुत बड़ा मजमा है, आज क्यों जाना, हम बाद में जाएंगे, नहीं। 8 ज़िलहिज से 12 ज़िलहिज तक पूरी मिल्लत इस्लामिया अपने इत्तेहाद का सबूत देते हुए मनासिक की हज अदा करती है। ये कोई मामूली बात नहीं है, दुनिया के किसी मजहब में ऐसा मुमकिन नहीं है कि सारे लोग एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर रहे, फिर वहीं से निकले, वहीं पर पहुंचे। और आप देखते हैं कि टाइम टेबल कितनी पाबंदी है कि अरफात आपको इस मुकाम पर पहुंचना है तो पहुंचना, निकलना है तो निकलना, ठहरने का हुक्म नहीं है वहाँ पे। फिर उसी तरीके से जमरात में जाना, कंकरी मारना, कितने मारना है, 3 शैतानों को 3 दिन मारना है अलग अलग, कोई शख्स 1 दिन मारना तो लाजमी चीज़ काबिल कबूल नहीं है वो। तो ये दरअसल बैनुल-अक़वामी इज्तिमा में आपको नजर आता है, वो दरअसल हज में ही नजर आता है, किसी और मुकाम पर आपको नजर आता है। उससे एहसास पैदा होता है कि मुसलमान अकेला नहीं है, मुसलमान बेसहारा नहीं है, बल्कि दुनिया के कोने कोने में बसने वाले हमारे कलमा को भाई मौजूद हैं। ये अलग बात है कि कुछ मसलियतें हैं, कुछ रुकावटें हैं, कुछ कमजोरियां हैं जिसकी वजह से हम आपस में नहीं मिल सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने एक रास्ता तो रखा मिलने का,
حج کے ذریعے سے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس طریقے سے وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور ایک بین الاقوامی اجتماع وہاں پر آپ دیکھتے ہیں۔ پھر تیسری طرف انسانی مساوات، دنیا کے کسی اور مذہب میں ایسی انسانی مساوات کا مظاہرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جو حج کے دوران نظر آتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ معلوم ہی نہیں ہوتا آپ کو حالت احرام میں کون شخص کتنا بڑا ہے، کون شخص کتنا چھوٹا ہے۔ ہر ایک حالت احرام میں سب سفید اپنا چادر اوڑے ہوئے ہیں، تو لازمی یہ ہے کہ اس میں بہت سے ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ایسے اس میں بہت سے ایسے ہو سکتے ہیں جو بہت دولت رکھتے ہیں، اس میں بہت سے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو معمولی کاروبار رکھتے ہیں۔ ہندوستان سے جو حاجی جاتے ہیں ان میں کی اکثریت آپ جانتے ہیں کہ غربا کی ہوتی ہے، اوسط خاندان والوں کی ہوتی ہے، جو پیسے کو جوڑ جوڑ کر اپنی جو ہے نا حج کی تیاری کرتے ہیں اور جاتے ہیں حج کے لیے۔ امریکہ وغیرہ سے آنے والے یا عرب ممالک سے آنے والے ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے انسانی مساوات کا ایسا مظاہرہ کہ جہاں پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ کوئی گورا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں کالے کے بازو کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھوں گا، کوئی جو ہے نا آپ کا جو ایسا معذور انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں یہاں نہیں بیٹھوں گا۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، انسانی مساوات کا تصور وہاں پر آپ کے سامنے آتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ ایک چیز یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ حج کو اگر اس کی حکمتوں سے جب ادا کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو آلائشیں ہیں، معاشرے کی جو کمزوریاں ہیں یا جو برائیاں ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک مفکر نے لکھا اپنی کتاب میں سفر نامہ حج میں حج میں تھا اور حج کے بعد میں کچھ خرید و فروخت کے لیے گیا اور بڑی قیمتی دکان تھی وہاں پر، اور اس کے بعد اذان ہوئی، اذان ہوتے ہی وہ شخص نکلا اور مجھ سے بھی کہا کہ چلیے نماز پڑھیں گے، اور دکان ویسی کی ویسی کھلی رہی، نہ صرف اس کی بلکہ پورے بازار میں دکانیں کھلی رہی، کسی نے اپنی دکان کا نہ شٹر ڈالا نہ دکان کو کوئی جیسا تالا ڈالا۔ اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد ہم واپس آئے، پھر کاروبار شروع ہوا۔ تو انہوں نے لکھا کہ یہ دراصل حج کے ایام میں اور ان مناسک کے حج کو ادا کرنے کے نتیجے میں انسانی معاشرہ اتنا پاک اور مصفا ہو جاتا ہے کہ وہاں چوری کرنے، وہاں ڈاکہ ڈالنے کا ایک عام انسان بھی تصور نہیں کر سکتا۔ ایک حاجی تو بہت دور کی بات ہے، ایک عام انسان بھی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں آج بھی وہی حال، آج بھی سعودی عرب میں ہم نکلے مسجد نبوی نماز پڑھ کر کچھ خرید و فروخت کے لیے، اذان کا وقت ہو گیا، مسجد بلال وہاں پر موجود، اس سے آگے ہم نماز چلے گئے، ہمارے ساتھ دکاندار بھی آ گئے، اس نے بھی نماز ادا کی اور پورے اطمینان کے ساتھ پھر بعد میں جا کر کاروبار کیا۔ تو یہ دراصل یہ مقدس سرزمین کا جو پیغام ملتا ہے حج کے ذریعے کہ پورے معاشرے کے اندر سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی جو کثافتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج کو تصور کر سکتے ہیں آپ گھر کو اگر کھلا رکھ کے جائیں گے نماز کے لیے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی چور گھس جاتا ہے، کوئی قیمتی چیز لے کر چلے جاتا ہے۔ مسجدوں میں کوئی چیز رکھیں گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے کہ محفوظ رہ سکے گی۔ تو یہ دراصل اس سرزمین کی برکتوں کا نتیجہ ہے کہ اس طریقے سے وہاں پر چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ مقامات کی آپ زیارت کرتے ہیں حج میں یا حج کے بعد طواف میں آپ رہتے ہیں، حجر اسود کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں یاد آتی ہیں جو آپ نے فرمایا اس پتھر کے تعلق سے، اس عظمت کے تعلق سے۔ پھر اسی طریقے سے صحیح کرتے ہیں تو لازمی سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور ہاجرہ کی یاد آپ کے سامنے تازہ ہو جاتی ہے۔ تو غرض یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حاجی بیت اللہ سے مینا تک، مینا سے عرفات تک، عرفات سے مزدلفہ تک، اور پھر مزدلفہ سے جمرات تک جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے سامنے یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر ان مقامات مقدسہ جب آپ یہاں حج پورے کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نکلتے ہیں دیکھنے کے لیے مختلف مقامات کو جو مناسک حج میں شامل نہیں ہیں، لیکن ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ تاریخی واقعات کو دیکھیں جہاں سے اسلام کی تاریخ کا آغاز ہوا۔ غار حرا حاجی حضرات جاتے ہیں، وہ غار حرا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ تصور کیجئے کہ آبادی سے دور آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے تقریباً 40 سال اس پہاڑی پر چڑھ کر بیٹھ کر غور و فکر کرتے رہے۔ اتنی بڑی پہاڑی کے آپ چڑھنا مشکل ہے، اور پھر حضرت خدیجہ کا معاملہ دیکھیے کہ اس مقام تک وہ آپ کا گوشہ لے جاتی تھی، آپ کو کھلا پلا کراتی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہم غار سور کو دیکھ نہیں سک رہے، اتنا دور ہے اور اتنا اونچا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے رسول کس طریقے سے ہجرت کے موقع پر جب کہ دشمن آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، آپ نکلے اپنے رفیق غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اور اس پہاڑی پر پہنچ گئے۔
آج اس پہاڑی پر پہنچنا ممکن نہیں ہے، چڑھ نہیں سکتے آپ غار ثور پر، اتنی اونچائی پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے چڑھے اور کس طریقے سے وہاں پر بکری نے اپنا جالا بن دیا اور کس طریقے سے دشمن کو خبر بھی نہیں ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول اور آپ کے رسول وہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ چیز آپ کو معلوم ہوتی ہے، کتابوں میں ہم پڑھ لیتے ہیں وقتی طور پر اور تقریروں میں بیان کرتے ہیں، لیکن جب اس مقام پر جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ لگتا ہے کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشقت کیسے اٹھائی اور پھر اس سلاح وادی میں آپ نے کیسے سفر کیا۔ مکے سے مدینہ تقریباً 550 کلومیٹر ہے، اب جو سڑکیں اچھی بن چکی ہے تو یہاں ہے، لیکن اس دور میں تو کوئی سڑک نہیں تھی، کیسے آپ نے ہجرت کی ہو اور پھر کس طریقے سے راستے بدل کر آپ گئے۔ پھر وہاں پر بھی ایک خاتون حضرت یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسما، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ لے جا کر وہاں پر اپنا جوتا گوشہ پہنچاتی تھی اپنے والد محترم کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ان تاریخی مقامات کو دیکھنے سے آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے، آپ کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا کہ حج جو نصیب ہوتا ہے، حج کے ذریعے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے انسان آگے بڑھتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ان تاریخی مقامات کے اندر میں جن مقامات پر گیا کہ غار ثور، غار حرا، پھر اسی کے بعد مسجد قبلتین، وہ مسجد جہاں پر حالت نماز میں آیت قبلہ نازل ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے مکے سے مدینے کو اور مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف جاتی۔ 17 مہینے گزر چکے تھے، 17 مہینے کے بعد وحی آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا چاہتے تھے؟ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ جس کو آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی تعمیر جدید کی ہے اس کو قبلہ بنایا جائے، امت مسلمہ کا، اس کو ملت اسلامیہ کا قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ حکم دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ خواہش دل میں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند آئی اور آپ کو اللہ حکم دے رہا ہے، آپ کی بات آپ کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ آپ اپنے قبلے کو پھیر لیں۔ چنانچہ حالت نماز میں آپ نے اپنے قبلہ آپ جو خانہ کعبہ کی طرف اپنے قبلہ کی، یہ مسجد قبلتین جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو آپ تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے کتنا خوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل ہوا کہ وحی کے ذریعے بات آئی۔ پھر ہجرت کے بعد آپ نے مسجد قباء بنائی، اس مسجد کو بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ مسجد کیا ہے؟ وہ مسجد ہے کہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکلے، پہنچے اور ایک مقام پر رکے اور کہا کہ یہاں پر پہلے اللہ کا گھر تعمیر ہونا چاہیے۔ آپ کی انگلی جو رک گئی وہاں پر تو آپ نے کہا کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ ہم کو یہاں رکنا ہے، چنانچہ اللہ کا گھر تعمیر ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ زمین تو یتیم بچوں کی تھی، لوگوں نے کہا کہ اللہ کا رسول آپ لے لیجیے، اللہ کا گھر تعمیر کیجیے، آپ نے کہا کہ نہیں، اس کو خریدو، جب تک یہ زمین خریدی نہیں جائے گی اس وقت تک یہاں پر اللہ کا گھر تعمیر نہیں ہوگا۔ آج ہم ہندوستان میں ہیں، بابری مسجد کا مسئلہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، 3000 مساجد کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، لیکن کتنے نوجوان جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلی جو مسجد بنائی ہے وہ یتیم بچوں کی مسجد تھی اور وہ یتیم بچوں کی مسجد لی جا سکتی تھی، انہوں نے اجازت دے دی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تک اس کی قیمت ادا نہیں کی جائے گی یہاں مسجد تعمیر نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی قیمت ادا کی، اس کے بعد مسجد تعمیر کی گئی۔ یہ پیغام دنیا کو دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا گھر کسی غاصب زمین پر نہیں بنایا جا سکتا ہے، کسی ناجائز زمین پر نہیں بنایا سکتا ہے۔ 1440 سال پہلے اللہ کے رسول نے عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اگر آج کوئی شخص ایسی حرکت کرتا ہے تو کوئی مسلمان اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ مسجد قبلتین اور مسجد آپ کے جو ہے نا قباء، پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ مدینہ منورہ میں وہ مسجد نبوی، وہ مسجد نبوی جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صرف نمازیں نہیں پڑھتے تھے، جہاں ذکر و اذکار نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ مسجد جہاں پر دنیا کے سفیر آتے تھے، جہاں امور مملکت طے کیے جاتے تھے۔ قیصر و کسریٰ کے سفراء کا آپ نے وہاں پر استقبال کیا، بڑے بڑے بین الاقوامی معاہدے آپ نے وہاں پر کیے۔ مسجد نبوی کو جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ مسجد کا مقام کتنا بڑا ہے۔ ایک چھوٹی سی ہلکی سی نشانی آج یہ مسجد عالیہ ہے۔ جس وقت یہاں پر محفل اخبار شناسی شروع ہوئی، کچھ لوگوں نے تنقیدیں بھی کی، کہا کہ صاحب مسجد میں آپ اخبار کو لا لیے، آپ مسجد میں تاریخ اسلام کو لا لیے، لیکن 1400 سال تاریخ کو پڑھیا کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول نے کیا کیا نہیں کیا۔ گھوڑ سواری آپ نے کی، صحابہ کرام کو تیر اندازی سکھائی، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ عائشہ کے ساتھ دوڑ لگاتے رہے وہاں پر۔ تو یہ ساری چیزیں مسجد نبوی کو جانے کے بعد انسان کو جو کیفیت ہوتی ہے وہ اس کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔
کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول نے اس مسجد کو مسلمانوں کے لیے ایسا مرکز بنا دیا کہ اس کے بعد نہ پارلیمنٹ کی ضرورت ہے، نہ عدالت کی ضرورت ہے، نہ پولیس اسٹیشن کی ضرورت ہے، نہ اسکول کی ضرورت ہے۔ صفہ کا چبوترا آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا کہ جہاں پر صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جاتا تھا، کچھ صحابہ کو چنا آپ نے، کہا کہ تمہارا کام صرف تعلیم و تدریس کرنا ہے۔ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مدرسے سے فیضیاب ہونے والے نام پر صحابی جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ تو یہ دراصل صفہ کا چبوترا۔ پھر اس کے بعد روضہ طیبہ حاضری۔ کون حاجی ہے جو حضور کا حج تو کر لے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کا زیارت نہ کرے؟ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ جاتے ہیں اس مقام پر باب السلام سے تو انسان کی کیفیت کچھ عجیب و غریب ہو جاتی ہے۔ لاکھوں کا مجمع رہتا ہے، جسم آپ کا قابو میں رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ہستی کی طرف آپ بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ جس ہستی کی آمد سے ہم نے اللہ کو پہچانا، رسول کی رسالت سے ہم اللہ کو پہچانے، ورنہ اللہ کو ہم جانتے تھے۔ روز آخرت کو ہم نے جانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ہم نے قرآن کو جانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو یہ سارے جو مناسک حج آپ ادا کیے، یہ دراصل سکھانے والی شخصیت کے دربار میں آپ جا رہے ہیں۔ تو لازمی چیز ہے کہ آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، آپ کا کیا انداز ہوتا ہے، اور سوچتے ہیں کہ کیا کیسی کیسی مصیبتیں اور کیسے کیسے مسائل اٹھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم فرمایا۔ اب جب روزے پہ جاتے ہیں تو لازمی چیز ہے کہ درود و سلام کا نظرانہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم میری قبر کی زیارت کے لیے مت آؤ، لیکن جب تم حج کے لیے آؤ، تم عمرے کے لیے آؤ تو پھر میری زیارت کر لیا کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حج کر لیے کافی ہے، مکے سے واپس ہو جانا چاہیے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ مکے سے واپس ہو جائیں، اور اگر کوئی واپس ہوتا ہے تو اس سے زیادہ احسان فراموش اور کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کی بارگاہ میں بھی اور انسانوں کی نظروں میں بھی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ روزے پہ جاتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں اور اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بندہ جب میرے سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم آؤ تو درود پڑھو مجھ پر، اور اس طریقے سے خود اللہ نے کہا کہ تم اپنے رسول کے اس پہ تم درود پڑھا کرو۔ تو یہ دراصل یہ مقامات ہیں، ان مقامات سے گزرنے کے بعد آپ کے لیے یعنی خود بخود تجلیات الہی کا ظہور ہونے لگتا ہے، خود بخود آپ میں تبدیلی آنے ہونے لگتی ہے۔ اور میں نے ایک بیان سنا وہاں پر جو میرے دل کو بڑا اچھا لگا، پاکستان کے عالم دین جو 40 سال سے وہاں پر بیان کرتے ہیں، مکی میاں صاحب، انہوں نے حج کے بعد جو بات کہی، انہوں نے کہا کہ لوگوں تم سب نے حج کر لیا اور تم سب مقدس مقامات پر آگے گئے، ان مقدس مقامات کے بعد بھی اگر تمہارا دل نہیں پسیجا، اگر تمہارا دل نرم نہیں ہوا، تمہارے اندر صلہ رحمی نہیں پیدا ہوئی، تو دنیا کا اور کوئی مقام نہیں ہے جہاں سے تم کو ہدایت مل سکتی۔ یاد رکھ لیجیے حج کرنا بہت بڑا چیلنج ہے، جہاں ثواب ہے وہیں پر حج کے جو لوازمات ہیں، حج کے بعد کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کو امت نہیں سمجھ سکی۔ حج کی جو حکمتیں ہیں وہ حکمتیں یہی ہے کہ اگر حج کے بعد انسان اپنی زندگی کو یوں ہی گزار دے، لوگوں کی حقوق تلفی کرے، تو لازمی چیز ہے کہ حج اس کے لیے کوئی کارآمد نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں، میں ختم کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے سارے گناہ جب وہ حج سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کی تختی صاف اور شفاف ہو جاتی ہے۔ جس نے حج کیا اس کے سارے گناہ معاف ہوئے، اور جو اس کو فجور اور شہوت رانی سے بچا رکھا وہ اس طرح واپس ہوا جس طرح کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ مشہور حدیث ہے کہ جو حج کر کے آتا ہے اس کی حیثیت ایک ماں کے پیٹ سے بچہ جیسا پیدا ہوتا ہے، وہ حیثیت اس کی ہو جاتی ہے۔ یہ مقام اللہ نے دیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو سفر خرچ رکھتا ہو اور سواری رکھتا ہو، وہ اگر حج نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یہ بہت بڑی وعید، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس ہندوستان پاکستان میں حج کہتے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ 70 سال کے بعد جانا ہے، پورے کامہ کر لینا ہے، جتنے بھی اس کے بعد حج کو جانا۔ یہ تصور آج بھی عام ہے۔ ایک اکثریت آپ کو ایسے لوگوں کی ملے گی جو چلنے سے معذور ہے، جو عبادت نہیں کر سکتے، جو تہجد نہیں پڑھ سکتے۔ تو لازمی چیز ہے یہ چیز ہم کو جو اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سفر حج آپ کے پاس ہے، استطاعت ہے، حج کے لیے نکل جاؤ۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ انتظام کرے گا آپ کی بچی کی شادی کے لیے، اللہ انتظام کرے گا آپ کے بچے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے، آپ کون انتظام کرنے والے؟ لیکن لوگ عمریں گزار دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ صاحب بچی کی شادی کرنا ہے، بچوں کو امریکہ بھیجنا ہے، بچوں کو کاروبار لگا کے دینا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد واضح ہے۔ آپ نے کہا
لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے کہ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے. یہ بات میں ذرا زور دے کر کہہ رہا ہوں. حیدرآباد کے معاشرے میں ابھی افزاری صاحب نے ایک شعر پڑھا, مولانا عاشق صاحب جو کہتے تھے سال گیا عمرہ آیا, تو یہ جو تصور ہو گیا ہے میں سب کے لیے تو نہیں کہتا ہوں, لیکن بعضوں نے یہ تصور کر لیا کہ ہمارے لیے ہر سال حج کو جانا عمرے کو جانا فرض ہے. حالانکہ ان کے خاندان میں ایک بچے ہیں, ان کے خاندان میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی شادیوں کے لیے, ان کے پاس بچے جاہل ہو رہے ہیں, علم حاصل نہیں کر رہے, لیکن حج کو برابر جائے. ملاقاتیں ہوئی مجھے, لوگوں نے بڑے شان سے کہا ارے صاحب میں پورے خاندان کے ساتھ ہر سال حج کرتا ہوں. اور بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب انہوں تو حج کر رہے ہیں, ان کے خاندان کا یہ حال ہے, غربت میں ہے, پریشانی میں ہے. تو میں ایک حدیث کی روشنی بات کر رہا ہوں, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, حج کی آیات جب نازل ہوئی اور فرمایا کہ لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے, لہٰذا تم حج کرو. ایک صحابی نے پوچھا کیا اللہ کے رسول ہر سال؟ آپ نے جواب نہیں دیا. آپ جانتے ہیں جہاں مصلحت ہوتی تھی اللہ کے رسول جواب نہیں دیتے تھے. بہت سے واقعات جیسے آپ کو ملیں گے. چنانچہ اس سوال پر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ پھر اس شخص نے آپ سے پوچھا, پھر آپ نے جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ پھر آپ نے پوچھا, انہوں نے, آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دوں تو تمہارے لیے ہر سال حج کرنا باعث مشقت اور دشوار ہو جائے گا. آپ غور فرمائیے, اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا پھر تمہارے لیے, آپ تصور کیجیے, آپ لگا سکتے 4 لاکھ روپے. آج ایک آدمی کے حج کے لیے پرائیویٹ جانا ہے تو 4 لاکھ روپے. میاں بیوی جاتے ہیں, بیوی کو چھوڑ کے آپ نہیں جا سکتے, جو آپ کی رفیق حیات ہوتی ہے, ہمیشہ ساتھ رہتی ہے, تو ہمارے پاس مزاج ہے شوہر کا بیوی کو ساتھ لے جانا لازمی نہیں تو وہ حج ادھورا کہلاتا اس کا. تو آپ سوچئے کہ اگر اللہ کے رسول حج کو لازمی کر سکتا, ہم کتنی مشقت میں پڑ جاتے, کتنی مصیبتیں ہم پر آتی. چنانچہ آپ نے اس صحابی کو یہ تنبیہ کیا, فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تمہارے لیے ہر سال حج باعث مشقت ہو جاتا. پھر فرمایا دیکھو زیادہ سوال نہ کیا کرو, تم سے پہلی قومیں زیادہ سوال پوچھنے پر ہلاک ہو گئی. آپ یہ مسلم کی حدیث ہے, ابو ہریرہ سے راوی. زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے اسلام. حج کے دوران میں ہم دیکھیں بعض لوگ بولے کہ صاحب جدا نکل گیا, کیا دم کرنا, بال نکل گیا. انجانے میں اگر کوئی چیز ہو گئی تو اس کے لیے کوئی دم نہیں ہے, آمدن آپ نے کیا تو اس کے لیے دم. تو بعض چیزیں ہوتی ہیں, سوالات غیر ضروری کے وسوسے آتے دل میں, ارے صاحب میں ایسا کرتا تو اچھا تھا, ایسا کرتا تو اچھا تھا. یہ ساری چیزیں ہیں. بہرحال میں آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کرتے ہوئے آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ حج ایک عظیم عبادت ہے, افضل العبادات کہا گیا ہے اس کو. اور یہ عبادت جو ہے اس کے ذریعے سے انسان کے اندر ایک دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, نیکیوں کی طرف رغبت بڑھتی ہے, برائیوں سے خود بخود انسان بچنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حج کو حج مقبول بنائے اور سارے مسلمانوں کو زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم حج کی سعادت نصیب فرمائے اور حج کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے کام کو گزارنے کی توفیق بخشے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کتاب کے بعد کے بارے میں تو کچھ مناسب نہیں کہ آپ نے کس قدر گہرائیوں میں ہمارے صاحب نے حج کے عنوان سب کے بارے میں رکھا. 2-3 چیزیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ پرسوں یعنی پیر کے دن اور اس کے بعد چہارشنبے کے دن جو خطاب ہے اعلامیہ لیتے جائیے اگر نہیں ملے ہوں تو, کیونکہ ڈاکٹر اقبال احمد انجینئر مخاطب کر رہے ہیں شہداء انعام پانے والوں میں سے, اور دوسرا جناب محمد ضیاء الدین نیّر کلام اقبال میں مرد مومن کی صفات. یہ چہارشنبے کے دن ہے. مجھے قوی توقع ہے کہ آپ آج جتنی دلچسپی سے سنیں آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کس قدر تفصیل سے اور تیاری سے آج کے مقرر صاحب نے عنوان سے انصاف کیا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو توجہ دلائی تھی کہ نوجوان کم آ رہے ہیں. ایک سیاست اخبار میں 19 سپتمبر کو یعنی 2 دن قبل پرسوں ایک خبر جو شائع ہوئی ہے اس کی تقسیم کرائی گئی ہے. وہ یہ مختصراً پڑھ دیتا ہوں میں. پرانے شہر کے نوجوانوں کو بے راہ روی سے بچانے کی مہم. فلکنہ پولیس کا چبوترا مشن دوبارہ شروع ہوگا. ACP مسلم ہیں M.A. رشید کا بیان. اس سے پہلے جو شروع کیے تھے وہ غیر مسلم تھے لیکن انہوں نے بھی اس بارے میں توجہ کی تھی.
پرانے شہر میں نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور انہیں بے راہ روی سے بچانے کے لیے پولیس کی جانب سے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آف پولیس ACP فلک نما رشید نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ فلک نما ڈویژن میں چبوترا مشن کا دوبارہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رات کے اوقات میں اکثر نوجوان گلی کوچوں اور محلے کے چوراہوں پر چبوتروں کی زینت بنے ہوئے ہیں اور رات کے اوقات جاگ کر اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ چبوترا مشن کے ذریعے نوجوانوں کی رہنمائی کی جائے اور ان میں سماجی ذمہ داری کے احساس کو بیدار کرتے ہوئے ان کی بہتر رہنمائی کی جائے گی اور راتوں کو جاگنے سے صحت پر پڑنے والے مضر اثرات اور سماجی زندگی کے تباہی کے متعلق انہیں آگاہ کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ 1 سے زائد مرتبہ چبوترا مشن ہاتھ لگنے والے نوجوانوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ فلک نما ڈویژن پر پولیس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ علاقے میں نشیلی ادویات کی فروخت کو آہنی شکنجے سے کچلنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس کی خصوصی ٹیموں کے ذریعے ڈویژن میں جرائم پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ہر پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیٹرولنگ کو مزید مؤثر بنایا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں چندرائن گٹے سے عادی سارق سمیت کی گرفتاری عمل میں آئی اور اس کے قبضے سے پولیس نے لاکھوں روپے کی اشیاء کو ضبط کیا تھا۔ یہ اسی پیٹرولنگ کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فلک نما ڈویژن میں عادی سارقین، عادی مجرمین اور بالخصوص روڈی شیٹرز کی سرگرمیوں پر سخت نظر رکھی جا رہی ہے۔ جناب میں رشید اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس حالیہ دنوں محکمہ جات ترقی دی گئی ہے اور انہیں ایڈیشنل DCP کے حاصل ہے۔ یہ اس وجہ سے آپ کو سنا رہا ہوں میں کہ ہمارے ہاں جتنے لوگ پرانے شہر میں ہیں وہ ایک اس کا ذریعہ بن جائیں، اس طرح سے اس پیام کی تبلیغ کریں کہ نوجوانوں کا جو حال ہے وہ پولیس کے نظر میں کیسا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی 2 سال پہلے شروع کیا گیا تھا، بعد میں بند ہو گیا تھا۔ پھر آپ کوشش کیجئے، جیسے آج ہمارے مخیر صاحب کی کوشش سے کچھ نوجوان ہمارے پاس آئے ہیں۔ آپ 1 نوجوان کو لائیے، 2 نوجوان کو لائیے اور اس کا ثواب آپ پائیے کہ وہ جو ہے کتنے بھٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر کرکٹ میچ ہو تو آپ دیکھیں کہ ان کی کیا تعداد ہوتی ہے اور بدقسمتی سے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی اعلان کرتا ہوں میں کہ کل 11 بجے مکہ مسجد میں خطاب ہے۔ مرزا یوسف بیگ صاحب ہمارے وہاں کے جو سیکریٹری ہیں وہ تشریف فرما ہیں اور کل 11 بجے خطاب ہے۔ کس کا خطاب ہے صاحب؟ بلال بن حسین صاحب خطاب پڑھیں گے۔ بلال بن اور اس کا عنوان ہے موجودہ حالات اور مسلمانوں کی زندگی۔ ہاں، اب آپ اندازہ لگائیے کتنا اہم خطاب ہے۔ کوشش کیجئے 11 بجے مکہ مسجد تشریف لائیے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ چاہیں تو چلے جا سکتے، چاہیں تو مکہ مسجد جیسی بڑی مسجد میں آپ کے بڑی جماعت ہوگی، ظہر پڑھ کے جا سکتے ہیں۔ ورنہ عنوان ایسا اہم ہے کہ آپ یقینی طور پہ استفادہ کریں گے۔ اس کا سلسلہ جاری تھا، کچھ مجبوریات کی وجہ سے بند ہوا تھا، لیکن اب پھر مرزا یوسف بیگ صاحب کی کوششوں کی وجہ سے یہ پھر جو ہے سلسلہ جاری ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس میں شرکت فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔